اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث پاک ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ اور جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ انہوں نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، اس میں سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے زانوں پر رکھیں اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ متعجب ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا کہ سچ فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف و باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی و بدی سے پہلے مقدر کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر یہ سوال کیا، احسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا حال نہ ہو تو اس طرح کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔ مخبر صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیز زادوں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور باندی سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور وہ باپ کے ہم رتبہ اور اس کی ماں باندی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے، وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا،
اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سائل بن کر اس وضع میں آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ مالک علیہ السلام میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، تیری نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور مزید آگے جانے سے معذرت کی، تو معراج کے دلہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک سے میرے لیے سوال کیجئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پل صراط پر اپنا پر بچھا دوں تاکہ وہ اس پر سے گزر کر پل صراط پار کر لیں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔